الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا صدق الله العظيم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ ابھی میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اس کے بارے میں، اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مؤذنین کے بارے میں یہ آیت اتاری گئی۔ مؤذن جو اذان دیتا ہے، جو 5 وقت اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اذان کی مشروعات یعنی شروع کب ہوئی، کیسے ہوئی، کس وجہ سے ہوئی۔ اس کی تاریخ یہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد جب دیکھا مسلمانوں کا عروج تھا، مسلمانوں کا ٹائم شروع ہو رہا تھا، تو اس وقت 5 ٹائم نماز پڑھنی تھی۔ تو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اور کیا ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھنے پر اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور جماعت جتنی بڑی ہوگی اس کا ثواب اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ تمام لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے کے لیے کیا کرنی چاہیے۔ تو اس وقت کسی صحابی نے کہا کہ آگ جلائے، جیسے کہ مجوسی لوگ جلاتے ہیں۔ تو اس کے بعد کسی صحابی نے کہا کہ گھنٹا بجایا جائے، کسی صحابی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے۔ اس طرح ہر ایک صحابی نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دی۔ کسی صحابی نے کہا جھنڈا کو بلند کیا جائے، یعنی جھنڈا اوپر کیا جائے، اس کو نشانی کو دیکھ کر لوگ مسجد کی طرف آئیں گے، کیونکہ اس زمانے میں بڑے بڑے بلڈنگ نہیں تھے، سب کے مکان برابر تھے تو آسانی کے ساتھ دکھ جاتا تھا۔ تو ہر ایک صحابی نے اپنی اپنی طرف سے کیا ہے اعلان کیا، رائے دی، مشورہ دیا۔ اس کے بعد کیا ہے، کسی صحابی نے کہا کہ ایک آدمی الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ کہتے ہوئے گلیوں میں پکارتے جائے گا، تو اس سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ لوگ مسجد کی طرف آ جائیں گے۔ تو اس طرح ان لوگوں نے مشورہ کیا۔ اب اللہ کے نبی نے اس رائے کو پسند کیا کہ الصلاۃ الجامعہ پکارتے پھرو، لوگ مسجد کی طرف آ جائیں گے۔ یہ بات اللہ کے نبی کو پسند آئی۔ اب یہ مشورہ پورا ختم ہوا، ابھی اس پر اپلائی نہیں کیا گیا، اس پر عمل نہیں کیا گیا، اس پر عمل کرنا شروع نہیں ہوا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لا کر انہوں نے خواب بیان کیا تو جس کے اندر ایک فرشتہ نے ان کو اذان کے الفاظ سکھلائے کہ اس طرح اذان دینے کو کہا جائے، اس طرح اذان دینے کو کہا جائے۔ تو صحابی آ کر عبداللہ بن زرارہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر اپنا خواب بیان کیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ خواب سچ ہے، اس پر عمل کیا جائے، لہٰذا تم کیا کرو، یہ الفاظ کیا ہے، بلال رضی اللہ عنہ کو سکھلاؤ۔ حالانکہ عبداللہ بن زرارہ کی آواز بھی بڑی ہی تھی، لیکن جس وقت انہوں نے خواب دیکھا تھا اس وقت ان کی گلا پھنس گیا تھا، بیمار تھے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے بلال رضی اللہ عنہ کو کہنے کا حکم دیا۔ تو لہٰذا بلال رضی اللہ عنہ یہ آواز سنی
یہ आवाज ये अल्फाज सीख लिए और उसके बाद उन्होंने आजान देना शुरू किया। आजान देना शुरू हुआ तो इधर से आवाज अल्फाज सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु घसीटते हुए यानी अपनी चादर को खींचते हुए भागते भागते अल्लाह के नबी के पास आए और कहा कि अल्लाह के नबी मैंने भी ये ख्वाब देखा है। तो अल्लाह के नबी ने कहा तुमसे आगे अब्दुल्ला बिन ज़ुरा आगे बढ़ गए, उन्होंने आकर ये पहले बता दिया। तो इस तरह आजान की मशरूआत और आजान शुरू इस तरह हुआ गया था। तो उस वक्त से आजान शुरू हुआ। तो ये थे अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब देखा था। तो इस तरह यह आजान की मशरूआत हुई। अब आजान और इकामत की फजीलतें क्या है, आजान और इकामत सुनने पर या देने वाले पर कितनी फजीलत है, उसका सवाब क्या है, उसके मुताबिक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी है कि जब आजान दी जाती है तो शैतान क्या है भागता हुआ भाग जाता है, इतना दूर भागता है कि बहुत दूर भाग जाता है। जैसे ही आजान खत्म होती फिर वापस आ जाता है। वापस आकर क्या करता है, अल्लाह के नबी पर और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब इकामत दी जाती है तो फिर भाग जाता है, फिर इकामत जैसे ही खत्म होती है वापस आ जाता है। तो इसके बारे में मुहद्दिसीन हजरात फरमाते हैं आजान देते ही जैसे ही भाग जाता है तो आजान होने के बाद फौरन भागते भागते फिर वापस भी आता है। क्यों आता है, इसलिए कि जब आजान दी जाती है तो नेक लोग मस्जिद की तरफ जाने लगते हैं। अब मुसलमान मस्जिद की तरफ जाने लगते हैं तो उनको बहकाने के लिए, उनको दूसरा रास्ता याद कराने के लिए, दूसरे तरफ ले जाने के लिए, उनको भड़काने के लिए क्या करता है, शैतान कोशिश करता है। और जब इकामत दी जाती है तो फिर भागता है, फिर इकामत खत्म होने के बाद फिर आता है, आकर उसको नमाजी जो इंसान नमाज पढ़ रहा हो उसके अंदर खलल पैदा करता है। देख तो फलाना काम भूल गया, जल्दी नमाज पढ़ को चल जा, फलाना यार वो काम ये काम, ऐसी बातें वैसी बातें जो पहले याद नहीं थी वो तमाम बातें नमाज के अंदर याद दिलाना शुरू करता है। तो इस तरह आजान की वजह से शैतान भागता है और इकामत की वजह से भी शैतान भागता है। तो एक फजीलत तो ये थी। दूसरी फजीलत ये है कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुअज्जिन की आवाज़ जहाँ तक जाती है वहाँ तक के इंसान और जिन्नात के अलावा इंसान और जिन्नात और जितने भी चीजें हैं कल क़यामत के दिन, चाहे चरिंद हो, जानवर हो, परिंदे हो, जितने भी चीजें हैं वो तमाम उसके लिए गवाही देंगी। कल क़यामत के दिन क्या है, इसके लिए गवाही देंगी कि अल्लाह ये मुसलमान है, ये इसके लिए शिफाअत करने लगेंगे, उसके लिए गवाही देंगे। तो इंसान भी देंगे, जिन्नात भी देंगे, जितने चीजें हैं वो आवाज, जितने भी लोगों को मुअज्जिन की वो आवाज सुनाई देगी तो तमाम लोग उसके हक में गवाही देने वाले बनेंगे। और एक हदीस है, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अजान देने वाले को कल क़यामत के दिन क्या है, उसकी गर्दनें लंबी होंगी। यानी क़यामत के दिन क्या है, अल्लाह ताला उन लोगों को क्या है कहेगा कि जाओ तुम नूर के मोतियों पर, नूर के तेलों पर उधर इधर फिरते रहो, तब तक मैं इन लोगों का हिसाब लेता रहूंगा। तो वो नूर के पहाड़ों पर चढ़ने की वजह से क्या है, उनकी गर्दनें ऊंची ऊंची दिखाई देने लगी। तो इससे मालूम होता है कि अजान देने वाले की फजीलत यह है कि जब तक हिसाब होता रहेगा तब तक ये लोग आराम से रहेंगे, तब तक ये लोग क्या है खुशी से रहेंगे। तो एक रिवायत में ये है। और दूसरी है ये रिवायत ये है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अब तीन लोगों को कल क़यामत के दिन मुश्क के टेलों पर होंगे। तीन लोग जो है मुश्क के टेलों पर सब तफरीह करते होंगे। वो कौन है, नंबर एक वो गुलाम जो आका का भी हक अदा करता है और अल्लाह का भी हक अदा करता है। पहले जमाने में जो लोग थे गुलाम वगैरह, आज के जमाने में देखा जाए नौकर चाकर वगैरह, जो क्या है घर के काम भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, किसी की नौकरी भी कर रहे हैं और नमाज वगैरह भी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह जो लोग क्या है दूसरों के अंडर में काम करते हो और उनका हक भी अदा करते हो और इसी तरह अल्लाह का हक भी अदा करते हो, तो उनको कल क़यामत के दिन मुश्क के टेलों पर अल्लाह ताला फिरने के लिए मौका अता फरमाएगा। दूसरा वो जो इमाम जिससे लोग राजी हों,
وہ امام جس کے اخلاق کی وجہ سے، جس کے کردار کی وجہ سے، جس کے برتاؤ کی وجہ سے لوگ راضی ہوں، ایسا امام جو مشک کے ٹیلوں پر پھرتا ہوگا۔ اگر لوگ ناراض ہیں تو اس کا بھی دیکھا جائے گا۔ ایک لوگ ناراض ہیں کس وجہ سے؟ اگر وہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، اس وجہ سے ناراض ہیں تو اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ہاں اس کے اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے، وہ شریعت کا پابند بھی ہے، شریعت کے پر عمل بھی کر رہا ہے، پھر بھی لوگ ناراض ہیں تو اس کی کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہو سکتی۔ تو ایسا امام جس سے لوگ راضی ہوں تو وہ بھی مشک کے ٹیلوں پر پھرتے ہوں گے۔ نمبر 3، لوگوں کو نماز کی طرف بلانے والے۔ لوگوں کو نماز کی طرف کون بلاتا ہے؟ مؤذن حضرات بلاتے ہیں، جو لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگوں کو نماز کی طرف بلائے گا تو اس کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے کہنے پر اچھا بن جاتا ہے تو وہ جتنا بھی، مثلا یوں سمجھے میں نے کسی کو کہا کہ بھائی آ کر نماز پڑھ لے، تو اس نے نماز پڑھ لیا، تو اس نے جو نماز پڑھا اس کا ثواب اسے بھی ملے گا، میرے بولنے کی وجہ سے وہ پڑھا ہے تو مجھے بھی ثواب ملے گا۔ تو یا تو اس کو بھی ثواب ملا، اس کو بھی ثواب ملا۔ اسی طرح مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کے اذان کی وجہ سے جتنے بھی لوگ مسجد کو آئیں گے اتنے لوگوں کا ثواب اس مؤذن کو ملے گا۔ اب مثلا جمعے کی اذان ہوئی، اب جمعے کی اذان میں اگر 100 لوگ آئیں تو 100 لوگوں کو، ایک آدمی کو جتنا ثواب ملتا ہے ایسے 100 لوگوں کا ثواب مؤذن کو ملے گا۔ 100 لوگوں کا ثواب بھی ملا، اذان کی فضیلت بھی ملی، اور اتنے سارے فضیلتیں اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے مؤذن کا رکھا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 7 سال تک اذان دی اس کے لیے جنت کا پروانہ ہے۔ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے اور وہ 7 سال دیتا ہے تو اللہ کی اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کا پروانہ ہے، اور جہنم سے برات کی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں کہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا بول کر اللہ تعالیٰ اس مؤذن کو کیا ہے؟ سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں۔ تو 7 سال اذان دینے پر اتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ اور لیکن کیا افسوس ہے، کیا افسوس کہ آج لوگ کیا ہے؟ اس کو اب حقیر پیشہ سمجھتے ہیں۔ مؤذن کو کیا ہے؟ وہ تو کیا اصل کیا جورو بچہ کیا پلتا، اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں۔ حالانکہ مؤذن کا درجہ آخرت میں اور بھی بڑا ہے، دنیاوی میں اعتبار سے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے درجے میں رکھا ہے، لیکن لوگ ان کی صحیح معنی میں قدردانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس بستی میں اذان دی جاتی ہے تو اس دن اللہ کی وہ بستی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس بستی کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اگر یہ بستی میں اذان دی جائے، اس گاؤں میں اذان دی جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس بستی کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت مؤذن کی وجہ سے ہوئی۔ اور اسی طرح اذان کا ایک برکت کا واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ 8 ہجری میں غزوہ حنین کے موقع پر، ان کو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کیا ہوا کہ ان کو اذان دینے والوں سے بہت نفرت تھی، اور وہ اذان دینے والوں کو چڑھایا کرتے تھے اور اذان دینے والوں کے نقالی کرتے تھے، ویسا چھڑا کر وہ بھی اذان دیتے تھے، اس طرح وہ چڑھاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے جب واپس آ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے یہ آواز سن لی، یا کسی نے بتا دیا، کسی بھی طرح ہو اللہ کے نبی کو ابو محذورہ کے بارے میں معلوم ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی جس طرح تم اذان کی نقالی کرتے ہو ایک مرتبہ دیو۔ تو وہ ڈرنے لگے، نہیں اللہ کے نبی نے کہا ڈرو نہیں، دیو۔ تو انہوں نے اذان یا نہیں، وہ اذان دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا میں جیسا بولتا ہوں ویسا بول۔ تو اس طرح اللہ کے نبی بولتے رہے، ابو محذورہ ان الفاظ کو دہراتے رہے۔ تو جیسے جیسے اذان کے الفاظ اللہ کے نبی بولتے تھے ویسے وہ الفاظ وہ دہراتے تھے تو ان کے دل میں ایمان اترتا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کے دل پر، سر پر ہاتھ رکھا تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو وہ ناف تک اس کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہوئی۔
جب سر پر ہاتھ رکھا تو حلق تک اس کی ٹھنڈک میرے اندر محسوس ہوئی۔ اتنا شفقت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، تو جیسے ہی انہوں نے اذان کے الفاظ سنے تو اس کے بعد الفاظ اللہ کے نبی کے منہ سے سنے اور ویسے ہی انہوں نے ادا کی، تو بعد میں اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے اسلام لانا ہے، مجھے مسلمان ہونا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو لہٰذا ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ ہمیشہ مؤذن رہتے تھے، تو اس طرح مکہ کے وہ مؤذن بن گئے۔ تو اذان کی وجہ سے ایک صحابی کیا ہے، مسلمان بھی ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے اذان کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اذان کا جواب دینے پر بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ اذان کا جواب جب دیا جاتا ہے، اذان کا جواب کیا ہے؟ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو ویسے ہی الفاظ ہمیں بھی کہنی ہے۔ جب اشہد ان لا الہ کہا تو ہمیں بھی جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا۔ اذان مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ہم نے بھی جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پر وہی الفاظ پھر دوہرا دینا، یہ اذان کا جواب ہے۔ تو یہ اذان کے جواب دینے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اذان کا جواب دیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے اور جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک حدیث میں کنز الاعمال کے اندر ایک حدیث ہے، اگرچہ کہ ضعیف ہے کہ لیکن اذان کی فضیلت اس کے اندر بہت بڑی بتائی گئی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، مرد حضرات کیا ہے جہاد میں جاتے ہیں، دوسرے اعمال کرتے ہیں تو ان کو ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، ہم گھر کے اندر رہتے ہیں، کچھ بھی نماز روزہ وغیرہ تسبیحات وغیرہ ہی کرتے ہیں، ہمیں اتنا زیادہ ثواب نہیں ملتا، ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اذان کا جواب دے دو۔ تو اللہ کے نبی نے اذان کے جواب پر، اذان کے اندر 14 کلمات ہوتے ہیں، تو 14 کلمات پر ایک ایک کلمے پر 1 لاکھ نیکیوں کا ثواب، 1 لاکھ نیکیاں ملتی ہے۔ 14 کلمات پر 14 لاکھ نیکیاں ان کو ملتی ہے۔ تو عورتیں جب بھی پوچھنے لگی اچھا یہ جواب مرد مانے بھی دیے تو اذان کا جواب مرد مانے بھی دیے تو ان کو کتنا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو ڈبل ملے گا، یعنی 14 کی جگہ 20 پراٹ ان کو ملے گا، اتنا زیادہ ثواب، اتنے لاکھ نیکیاں ان کو اذان کے جواب دینے پر ملے گی۔ تو یہ حدیث ایک ضعیف حدیث ہے لیکن فضیلت والی ہے، اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو دے دیتا ہے، تو اس لیے عمل کر لینا بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اگرچہ وہ بھی نہ ملے، نیکیاں نہ ملے تو نہ ملے، لیکن جنت تو ضرور مل جائے گی، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان ہے۔ تو اس لیے ہمیں اذان کا جواب دے دینی چاہیے۔ اور مؤذن کس طرح ہونی چاہیے، اذان دینے والا کس طرح ہونی چاہیے؟ نمبر 1 عاقل یعنی عقل والا ہو، یعنی سمجھدار ہو۔ نمبر 2 بالغ انسان ہو۔ نمبر 3 نیک مرد ہو، فاسق مرد نہ ہو، تاکہ اذان کے اثرات ہوتے ہیں، جس طرح اچھا آدمی جس طرح جب اذان دیتا ہے تو اس کے اثرات محلے پر پڑتے ہیں، تو اس کے اذان کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسجد کی طرف آنے والے بنیں گے۔ تو نیک آدمی کا اذان دینا یہ بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو نمبر 2 کیا ہے؟ مسائل کے جاننے والا، اذان کے مسائل کیا ہے وہ جاننے والا۔ مؤذن کیا ہے؟ اذان کیسے دینی چاہیے، اس کے مسائل کیا ہیں، یہ تمام باتیں مؤذن جاننا ضروری ہے۔ نمبر 3 اذان اور اقامت کے اوقات جانتا ہو، یعنی کون سے وقت اذان دینا ہے، کون سے وقت اقامت دینا ہے، یہ باتیں مؤذن جانتا ہو۔ نمبر 4 بلند آواز اور خوش الہانی سے اذان دینا ہو۔ اذان دینا والا کیا ہے؟ بلند آواز سے اور خوش الہانی سے اذان دینا ہوگا۔ بلند آواز یعنی زور سے، خوش الہانی یعنی اچھے طرز کے ساتھ آواز دینی چاہیے، ورنہ بری آواز سے اذان دے گا، ادھر باہر کتے بھی پکارتے رہیں گے، ادھر مؤذن اذان بھی دیتا رہے گا، تو دونوں میں کون دیتے ہیں سمجھ میں نہیں آنا، اس طرح کے حالات آ جائیں گے۔ تو اس لیے اذان دینے والا کیا ہے؟ اچھی آواز کے ساتھ اذان دینی چاہیے۔ اور نمبر 5 کیا ہے؟ مقررہ مؤذن ہی اذان دے، یعنی جس مسجد میں جو مؤذن طے ہوتا ہے وہی اذان دینی چاہیے، کون پڑھے وہ اذان نہ دے۔ تو اگر وہ نہ ہو تو تب اگر وہ کسی کو بول کر جاتا ہے یا کسی دوسرے کام میں وہ رہنے کی وجہ سے کسی کو بول دیتا ہے تو اس وقت الگ مسئلہ ہے، لیکن جب وہ ہو تو اسی کو وہی اذان دینا زیادہ افضل ہے۔
نمبر 6، پست آواز والا اذان نہ دے۔ پست آواز یعنی جس کی آواز یعنی بہت باریک ہو یا عورتوں کی جیسے اس کی آواز لگتی ہو، تو ایسا انسان کیا ہے اذان نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 7، بغیر اجازت کے اذان نہ دے، یعنی جب مسجد کا مؤذن طے ہے تو وہی اذان دینی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اذان نہیں دینا، اس کی اجازت کے بغیر نہ دے۔ اسی طرح کیا ہے، جب اذان جس نے دیا ہے تو اقامت دینے کا حق بھی اسی کا ہوتا ہے۔ اذان اگر میں نے دیا ہے تو اقامت بولنے کا حق بھی میرا ہے، تو جب تک میں اجازت نہ دوں تو دوسرا انسان اقامت نہیں دے سکتا۔ اگر میں اجازت دوں تو تب دینا جائز ہے، اگر نہیں دے تو میں اجازت نہیں دیا، دوسرا انسان کیا ہے وہ جوش میں آپ کو اذان اقامت دے دیا، تو یہ اس طرح دینا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو بغیر اجازت کے اذان بھی نہ دے، بغیر اجازت کے اقامت بھی نہ دے۔ نمبر 8، اذان کے درمیان نہ کھانسے، یعنی اذان دینے کے وقت کیا ہے اذان کے درمیان کھانسنا، اس طرح کے کام کرنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کھانس دیتا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، تو اذان کے درمیان نہیں کھانسنی چاہیے، اگر مجبوری کی وجہ سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 9، ننگے سر اذان نہ دے، یعنی سر کے اوپر کچھ بھی ٹوپی وغیرہ نہیں، ایسا اذان دے دیتا ہے تو ایسا نہیں دینی چاہیے۔ اگر دے دیتا ہے تو اذان تو ہو جائے گی، لیکن کیا ہے مکروہ ہے، دینے والے کو گناہ ہوگا، تو ایسا نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 10، جوتے نکال کر اذان کہنا چاہیے۔ ہمارے مسجد کیا ہے تو مسجد کے اندر حصے میں کمرہ بنایا گیا ہے مؤذن کا، اس وجہ سے جوتے تو باہر ہی چھوڑنا پڑے گا۔ بعض مساجد میں پہلے مسئلہ ایسا تھا کہ اذان دینے کی جو جگہ ہے وہ اصل جگہ کیا ہے مسجد کے اوپر جو مینار ہے وہاں پر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی، یا کسی اونچے جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی۔ کیوں؟ یہ اذان جو ہے لوگوں کو بلانے کے لیے، مسجد میں کھڑے ہو کر مسجد کے اندر پکارنے کی چیز نہیں۔ جو اذان دی جاتی ہے لوگوں کو معلوم ہونے کے لیے کہ بھائی اذان دی جا رہی ہے۔ اور یہ جو مینارے بنانے کا شروع ہوا ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ اونچے جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دینا ہے، تو اس وجہ سے مینارے پر کھڑے ہوگا تو تمام لوگوں کو سنائی دے گا۔ اور وہ مینار بھی اس طرح پہلے زمانے میں بنایا جاتا تھا کہ جس کے اندر اذان دینے سے آواز گونجتی تھی، یعنی دور دور تک سنائی دیتی تھی، تو اس وجہ سے مینار بنائے جاتے تھے۔ تو وہ اذان دینے کے لیے بنائے جاتے تھے، نہ کہ شو پیس کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں تھے۔ تو اذان جو دی جاتی ہے مسجد کے باہر ہے۔ اب تو کیا ہے مائک کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، مائک آ گئے ہیں تو اندر بھی دیں گے تو باہر آسانی کے ساتھ آواز چلے جاتی ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر نہ دیں، بلکہ مسجد کے کسی کونے میں، یا جیسے کہ ہمارے مسجد میں کمرہ ہے تو اس طرح اذان دے سکتے ہیں۔ تو مسجد کے اندر نہیں بلکہ کسی دوسری جگہ پر اذان دینا زیادہ اچھا ہے۔ تو جوتے نکال کر اذان دینی چاہیے۔ اگر کوئی انسان جوتے پہن کر اذان دے دیتا ہے تو اذان تو ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 11، اذان پر اجرت لینا کیسا ہے، یعنی اذان اگر کوئی انسان دیتا ہے اس پر درما لیتا ہے تو وہ کیسا ہے؟ تو خدمت کے لیے، یعنی اذان کے لیے اجرت نہ لے، بلکہ اذان کے ساتھ جو دوسرے خدمت کرتا ہے مسجد کی، مثلا صفائی وغیرہ، بیت الخلاء کی صفائی وغیرہ، جتنے بھی چیزیں دوسرے کام کرتا ہے اس کے لیے درما لینی چاہیے، اذان کے لیے نہ ہو۔ تو یہ کیسے؟ جب مؤذن کو رکھا جائے تو تبھی معاملہ اس سے بات کر لینی چاہیے کہ بھائی میں یہ صفائی کے لیے پیسے لوں گا، یہ کام کرنے کے لیے پیسے لیتا ہوں، اذان دینے کے لیے میں پیسے نہیں لیتا ہوں۔ اگر لیتا ہے تو اسے ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ پہلے سے ہی ارادہ یہ کر کے آیا ہے کہ مجھے اذان دینے پر پیسے ملتے ہیں، اس ارادے سے اگر وہ آتا ہے تو اسے کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن مسجد والوں نے کہا کہ اذان بھی دینا ہے، ساتھ میں کیا ہے صفائی بھی کرنا ہے، تمہیں اجرت دی جائے گی، تنخواہ دی جائے گی۔ اس کا ارادہ کیا ہے؟ اذان میں بلا معاوضہ، بغیر پیسوں کے میں دیتا ہوں، تنخواہ جو ہے صفائی کے لیے کر لیتا ہوں، اس طرح بات کر لیا ہے تو تب اسے ثواب بھی ملے گا اور ساتھ میں تنخواہ لینا بھی درست ہے۔ اور جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، جب عثمان رضی اللہ عنہ نے طائف کو فتح کر لیا، طائف کے طرف ایک گورنر بھیج رہے تھے، تو گورنر کو آرڈرز دے کر بھیجا کہ اب تم جہاں پر طائف میں گورنر کے لیے جا رہے ہو تو وہاں پر اذان دینے والے کو کوئی معاوضہ نہ دو،
یعنی جو انسان بغیر اجرت کے بغیر معاوضے کے اذان دیتا ہو اس کو رکھو، اجرت لے کر مؤذن اذان دینے والے کو نہ رکھو۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو آرڈر دے کر بھیجے تھے۔ تو لیکن کیا ہے، اب کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو مؤذنین حضرات ہو یا امام حضرات ہو جنہوں نے اپنا وقت لے کر مسجد کے اندر بتا رہے ہیں، اس کے بدلے میں ان کو اجرت دی جاتی ہے، نہ کہ امامت کی وجہ سے، نہ کہ ان کو کیا ہے اذان دینے کی وجہ سے ان کو اجرت دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے، جب مؤذن اذان دینے والا ہو، جو بھی اذان دینے والا ہو، تو اپنی نیت کو درست کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، جب انسان اذان دیتا ہے مؤذن، تو اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ معاف فرما رہا ہے اس کے گناہ، تو جب اس کے کمیاں انسان معاف نہیں کر پاتا ہے، یعنی مؤذن جب اذان دینے والا ہے تو اس کے گناہ کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن لوگ کیا ہے، مؤذن کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، مؤذن کے بارے میں غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، مؤذن کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے تمام گناہ معاف کر دیا، لیکن ہم لوگ کیا ہے، اس کا حساب لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو یہ کرنا اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کون اذان نہیں دے سکتا؟ پاگل انسان اور بیوقوف انسان اور عورت اور مدہوش، یہ چار لوگ کیا ہے اذان نہیں دے سکتے، ان کا اذان دینا درست نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اذان بھی دے دے تو پھر دوبارہ اذان دینا پڑے گا۔ نمبر 14، سمجھدار بچے کا اذان دینا کیسا ہے؟ یعنی بچہ تو نابالغ ہے، چھوٹا ہے، لیکن سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، وہ اذان دے سکتا ہے کیا؟ بولے تو بڑا آدمی اگر ہو تو پہلے اس کو پریفرنس کیا جائے گا کہ بھائی پہلے تم اذان دو۔ اگر نہیں، وہ آدمی کو اذان دینے آتا نہیں، یا وہ آدمی کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، تو اس وقت وہ بچہ اذان دے گا تو درست ہو جائے گا، اذان ہو جائے گی۔ اور اسی نمبر 15، جاہل ان پڑھ اذان دینا کیسا ہے؟ اگر کوئی انسان جاہل ہے، ان پڑھ ہے، کچھ بھی معلوم نہیں، اذان کے مسئلے معلوم نہیں، اذان کیسا صحیح طریقہ، اذان کے الفاظ تو یاد ہے، لیکن اذان کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، وہ انسان اذان دے رہا ہے تو اس کو دینا کیا ہے، مکروہ ہے۔ تو ایسا انسان اذان نہیں دینی چاہیے۔ تو آج کل لوگ کیا ہے، صحیح اذان دینے والے کو نہیں رکھتے ہیں، صحیح جو انسان اذان دیتا ہے اس کو نہیں رکھتے، بلکہ اس کی جگہ جو کم تنخواہ میں آ جاتا ہے کہ اسے پکڑ لے کر آ جاتے ہیں مسجدوں کے اندر۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ مؤذن جو ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اللہ کی طرف اعلان کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کا اچھا انسان ہونا، نیک مرد ہونا، اس کی آواز کا اچھا ہونا یہ ضروری ہے۔ کون پڑھے؟ اب جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر مساجد میں بہت ہی بڑے آدمی جو کیا ہے صحیح معنی میں چل پھر نہیں سکتے، ایسے لوگ اذان دیتے ہیں۔ وہ اذان دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بہت ہی برے طریقے سے اذان کے الفاظ کو بگاڑ دیتے ہیں، الفاظ دینا بہت ہی غلط طریقے سے دے دیتے ہیں، اور دوسرے کنٹریز والے اس اذان کی نقالی کر چھڑانے بھی لگتے ہیں۔ تو یہ آواز کے ساتھ اذان دینا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام اور مؤذن کیا ہے، اللہ کے ذمے میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی فرماتے ہیں، اور امام پر کیا ہے ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ امام کیا ہے، اپنے ذمہ داری کے ساتھ نماز لوگوں کی پڑھائے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کی ذمہ داری امام پر ہوتی ہے کہ ان تمام لوگوں کی نماز کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کی نماز صحیح ہوئی تو تمام لوگوں کی نماز صحیح ہوئی، اس کی نماز درست نہیں تو تمام لوگوں کی نماز درست نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبہ عطا کیا۔ اور مؤذن پر اعتماد کیا جاتا ہے، مؤذن پر کیا ہے بھروسہ کیا جاتا ہے۔ کیا بھروسہ؟ کہ صحیح وقت پر یہ اذان دے گا، صحیح اقامت دے گا، صحیح مسجد کی صاف صفائی کرے گا، اس پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب مؤذن پر اعتماد کیا جاتا ہے تو وہ بھی اپنے کیا ہے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مؤذن کے لیے دعا دی کہ اللہ مؤذن اور امام کی مغفرت فرما، معاف فرما بول کر اذان ان دونوں کے بارے میں دعا دی۔ کیوں دعا دی؟ اس کے بارے میں محدثین حضرات فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ انسان ہوتے ہیں، انسان سے کبھی کبھار کیا ہے چوک ہو سکتی ہے، آگے پیچھے ہو سکتی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے لیے دعا دی۔
ہم لوگ دعا کریں تو قبول ہوگی یا نہیں معلوم نہیں، لیکن جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہوں تو ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے مؤذن کا مرتبہ اتنا بڑا جب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ امام اور مؤذن کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اذان کا اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو اس ثواب کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے، اس کا جواب دینی چاہیے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، اذان دیے تو ٹی وی بند کر ڈالتے، فون بند کرتے، اذان دیے تو قرآن پڑھتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہے بات کرنا بند کرتے نہیں۔ اذان دیتے ہیں تو دوسرے کام کرنا چھوڑتے نہیں، لیکن اچھے کام کرنا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اذان دیتے ہیں تو اس کا جواب دینا بہت ہی فضیلت والا کام ہے۔ جیسے کہ ایک واقعات کے اندر لکھا ہے، وہ حضرت فاطمہ غالباً ہارون رشید کی بیوی ہے زبیدہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تھی تو اتنے میں آزان ہوئی تو وہ کھانا ویسا ہی پکڑ کر رکھ لی، یعنی پکڑ کر رکھے تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، آزان جب ختم ہوئی اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا، پوچھا گیا کہ بی بی صاحبہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے آگے چل کر قبر کے اندر؟ تو کسی نے قبر کا ان کا واقعہ جو ہے ان کو خواب کے اندر انہوں نے دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ زبیدہ آپ کے ساتھ آگے کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ حالانکہ زبیدہ جو ہے ہارون رشید کی بیوی تھی، تو جس نے بغداد سے لے کر مکہ تک بہت بڑا نالا یعنی نہر انہوں نے کھودی تاکہ حاجیوں کے لیے مشکل نہ ہو، حاجیوں کے لیے تکلیف نہ ہو، اتنی بڑی نہر انہوں نے کھود رکھی تھی اور بہت سارے نیک اعمال انہوں نے کر رکھے تھے، لیکن ان کو کوئی بھی نیکی بچا نہ سکی۔ اس کے بعد وہ فرماتی ہے خواب کے اندر کہ میں نے اتنے سارے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیے اور حاجیوں کے لیے اتنا بڑا نہر، کئی 100 کلومیٹر کا نہر میں نے کھدوائی، اتنے سب کام کیے، لیکن مجھے کوئی بھی وہ مغفرت نہیں کرا سکی۔ لیکن ایک موقع پر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تھی، اتنے میں آزان ہوئی تو میں اس آزان کے ادب کی وجہ سے اس کھانے کو منہ تک نہیں لے گیا بلکہ روک کر رکھا۔ بعد میں نے کھانا کھا لیا تو اس آزان کی ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے کیا ہے میری مغفرت فرما دی۔ تو اس لیے چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری مغفرت کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آزان کا جواب دے اور آزان کی بھی قدردانی کرے اور مؤذن کی بھی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔